مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ جاؤ، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ جاؤ. ایسا کریں گے تو کیا یتحنن علی ایتامکم، آپ کے ایتام پر بھی، آپ کے یتیموں پر بھی دوسرے لوگ اسی طرح سے رحم کریں گے، شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. کیونکہ ہر آواز کے رد فعل ہوتا ہے، ہر آواز کے رد فعل ہوتا ہے. آپ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دے تو جواب آتا ہے. اسی طرح سے اس عالم میں ہر فعل کا رد فعل ہوتا ہے. آپ دوسروں کے یتیموں پر رحم کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کے یتیموں پر رحم کریں گے. یتیم اپنے باپ کے سائے سے، ماں کے سائے سے محروم ہے، انتہائی تنہائی کے احساس کرتا ہے، ضعف کا احساس کرتا ہے، بے سہارا ہونے کے احساس کرتا ہے. تو جب لوگ محبت کریں گے یہ احساس ختم ہوتا ہے. نفسیاتی روحانی عذاب ہے یہ، اس عذاب سے نجات حاصل ہوتا ہے. آدمی جب احساس کرے میں تنہا ہوں، اگر مجھے آگ لگا دیا جائے بھی کوئی مجھ سے دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، یہ احساس انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. لیکن اگر انسان احساس کرے کہ میرا کوئی دفاع کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ احساس بہت خوشایند احساس. یتیم ہر بچے جو ہے سمجھتا ہے میرا سہارا میری والدہ ہے، میرے والد ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے. اسی لیے نفسیاتی بہت سے بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. لیکن جب والد یا والدہ نہ ہو تو وہ سکون ختم ہوتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تنہائی، بے سہارا ہونے کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے ہماری روایات نے انتہائی تاکید کی ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش آنا ہے. وہ کبھی احساس نہ کرے کہ ہمارے والد نہیں ہیں، ہماری والدہ نہیں ہیں. یہ معاشرہ اس خلا کو پورا کر سکتا ہے. آپ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ صحیح پیش آ جاؤ، دوسرا آپ کے یتیموں کے ساتھ صحیح پیش آئیں گے. اب آخرت میں ثواب کی کوئی حد نہیں ہے. میں نے غالباً عرض کیا، آپ یتیم کے روایت میں ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتا ہے ہر بال پر ایک حسنہ آپ کو دیا جائے گا اور ایک سیئہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا. اسی لیے بہت سے لوگوں نے یتیم خانہ بنایا، لیکن یتیم خانہ بنانا صرف مہم نہیں ہے، بنانا ایک اہم چیز ہے لیکن واحد چیز نہیں. وہاں پر یتیموں کے روحانی پہلو پر صحیح نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہاں کھانے کے لیے لایا ہے حیوانات کے جگہ کی طرح، اور کوئی عزت نہ ہو. ان کو خطاب کرتے وقت کہ یتیموں تم یہ ہو وہ ہو، تمہارا کوئی نہیں تھا، ہم نے لایا. یہ خلاصہ کبھی ان کی تذلیل، تحقیر نہیں کرنا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے. بالکل ایک باشخصیت انسان کے طور پر ان کی تربیت ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے عالم اسلام میں، عالم تشیع میں مومنین کے درمیان یتیموں پر خصوصی توجہ ہے، اگرچہ اب بھی خلا ہے، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اور اگرچہ سارے بچے یتیم بھی نہ ہو، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش
آنا چاہیے. غلط کے وقت تربیت کرنا ہے. تربیت کا لازمہ پٹائی نہیں ہے. تربیت کے اپنے اصول ہے.